اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میں انہیں کیا نام دوں، کیا کہوں ان کے بارے میں، کیونکہ میرے پاس تو الفاظ نہیں۔ ہم انہیں اس دور کے اردو کے شہنشاہ جانتے ہیں۔ اس دور میں اگر ہم نے اردو کسی کے منہ سے سنی ہے تو وہ شہزادہ ہمارے سامنے آج موجود ہے، وہ شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم نے اردو سنی ہے، ہم نے اردو کو پڑھا ہے، ہم نے اردو کو لکھا ہے، ہم نے اردو میں بڑے جوشیلے انداز میں مختلف خطاب سنے ہیں، خطباء حضرات سے خطاب سنے ہیں، تقریریں سنی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سنا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اردو کو سمجھ کر بولتے ہیں۔ وہ سمجھنے والے جو ہوتے ہیں نا ناظرین، وہی کامیاب ترین انسان ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ کر بولتے ہیں اور تولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تب بولتے ہیں۔ انہی میں ہمارے یہ پیارے بھائی شمار کیے جاتے ہیں۔ میں یقین جانیے ان کے سامنے بولنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ہوسٹ حضرات کو دیکھا ہے جو ان کے سامنے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سوچ بچار کرتے ہوئے بولتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں، میری مراد محترم المقام جناب آغا شیرازی صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم آغا بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ویسے تو جتنا آپ نے بولا ہے، خدا کرے کہ آپ کا گمان سچ ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو سلیقہ ہے تربیت یافتہ لوگوں کا کہ وہ دوسرے کو عزت دے کر خدا سے اپنے لیے عزت مانگتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک تو آپ بے شک بے شک۔ بہت اچھے اور بہت سلیقے کے آدمی ہیں، اسی لیے ہم آپ کے پروگرام میں موجود ہیں۔ الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یقیناً آپ بہت مصروف ترین انسان ہیں، لوگ جانتے ہیں، سب آپ سے پیار کرتے ہیں، اسی پیار کی بدولت آپ کو ہر جگہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں نے پہلے انٹرو میں بھی عرض کیا کہ ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں۔ یہ عالم نہیں ہے، لیکن علماء سے جو ان کی ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، ہر عالم دین انہیں پسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عالم دین کو عزت دیتے ہیں، علماء اکرام سے سیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء سر کا ایک تاج پہنے بیٹھے ہیں نا، انبیاء کی وراثت کا تاج، انبیاء کے وارث ہیں علماء، ان کی جو خدمت کرتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ آغا بھائی انہی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ناظرین زندگی گزارنے کے بہترین طریقے کیا ہیں، کس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے، اس پر گفتگو کریں گے۔ باقاعدہ میں موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ آغا بھائی، ہر انسان زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا، یہ ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے، آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں، آپ کی ایک پہچان ہے، اردو آپ کی پہچان بنی ہے، یہ اس کی طرح بیک گراؤنڈ تو بتائیے، کیسے، کب اور کہاں؟ اچھا دیکھیں، دو طرح کی زبانیں ہوتی ہیں۔ ایک زبان وہ ہوتی ہے جو آپ کی مادری زبان ہے، جی جس میں آپ کے والدین نے آپ سے پہلی دفعہ گفتگو کی اور آپ نے بچپن میں جس زبان کو سیکھا وہ آپ کی مادری زبان ہے۔ ایک زبان ہوتی ہے آپ کی رابطے کی زبان، جب آپ کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں، تو آپ کی ایک زبان ہو جاتی ہے۔ تو میری مادری زبان تو یہ نہیں تھی، لیکن جو معاشرتی زبان مجھے ملی وہ اردو تھی۔ اچھا، اردو سے مجھے محبت اس لیے ہو گئی کہ میں نے غور کیا کہ میں اپنی مادری زبان میں نماز عربی میں پڑھنے کے بعد دعا نہیں کرتا، دعا میں اردو میں کرتا ہوں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے رب کو مخاطب کرنے کے لیے میں نے اس زبان کا انتخاب کیا، تو یہ زبان میرے لیے مقدس ہو گئی۔ پھر میں نے یہ غور کیا کہ جب میں رات میں سوتا ہوں تو کیا مجھے مادری زبان میں خواب آتے؟ تو ایسا تو نہیں تھا، مجھے تو اردو میں خواب آتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اسی زبان کے ساتھ تعلق قائم رکھوں۔ جی، تو چنانچہ اس خواب اور نماز کی دعا کی صورت میں نے اس زبان کو اختیار کیا۔ پھر اس میں چونکہ میں اہل زبان نہیں ہوں، باہر سے ہوں، تو میں نے پھر زیادہ احتیاط کی، زیادہ کوشش و کاوش کی، اور پھر محبت سے، عشق سے جو ہے اردو میں کچھ سفر کرتا رہا۔ جی، لیکن جہاں تک آپ وہ زندگی گزارنے والا آپ نے نکتہ کہا، اس میں ایک جملہ آپ کو کہوں گا، زندگی گزارنا اور بات ہے، زندگی بسر کرنا اور بات ہے، کیا بات، اور زندگی جینا اور بات ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، گزارا تینوں الگ پہلو۔ جی گزارا تو مشکل میں ہوتا ہے،
بھائی گزارا کر لیجئے، زندگی کے ساتھ گزارا کر لیجئے. نہیں، آپ کو زندگی جینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی یہی آپ کو پیغام دیا کہ آپ نے زندگی میں ایسے رہنا ہے کہ آپ دوسروں کے کام آ رہے ہوں گے، آپ اپنے لیے نفع بنا رہے ہوں گے، آپ جو ہے وہ دین کی، ملت کی، قوم کی پہچان بن رہے ہوں گے. تو اس کے لیے تو آپ کو زندگی جینی پڑے گی، زندگی گزارنی نہیں پڑے گی. زندگی گزارا کرنا تو آپ سمجھ لیں کہ جیسے کسی نے آپ پہ بوجھ لاد دیا ہے. بالکل. تو یہ دو مختلف باتیں. ٹھیک ہے. تو زندگی جینے کے لیے آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے اپنی پسند کے شعبے کا، جس میں آپ کا وقت لگے تو آپ کو تھکن نہ ہو. اور پھر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جب کبھی میں اس حیات کے پیمانے کے لبریز ہونے کے بعد اس یعنی جو آپ کا جسم ہے اس سے آزاد ہو جاؤں، میری روح اس قفس سے آزاد ہو جائے، تو میرے چلے جانے کے بعد کوئی مجھے یاد کرے. تو یہ ہے زندگی جینا. کیا بات ہے، یہی تو ہے اصل جینا. ہاں، آپ کو ایک ایک موقع پہ یاد کیا جا رہا ہو، آپ یہاں تھے، آپ نے یہاں یہ بات کہی تھی، یہاں آپ موجود تھے. تو یہ ہے زندگی. وگرنہ آپ کی زندگی محدود ہے، 50 60 70 80 سال، اور اس کے بعد آپ ختم ہو جائیں گے. زندگی گزارا کرنے والا تو مر جائے گا، زندگی جینے والا، ہاں زندگی جینے والا باقی رہے گا. کیا بات ہے. جو جب گزارنے والا جب دنیا سے چلا جائے گا اس کا ذکر باقی رہے، وہ زندگی اچھی گزار کر گیا. اچھا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کروں، جینا چاہتا ہے. میں بھی جینا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین جینا چاہتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے آج کی نوجوان نسل کو، ہمارے والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، نوجوان نسل کی تربیت کی جائے، کہ کس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنی ہے؟ اچھا دیکھیے، زندگی جینے کے لیے نا ہر کسی کا اپنا اپنا قاعدہ ہے. اپنا آپ دیکھیں نا، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے پرچم سے محبت ہے، بے شک، لیکن امریکہ میں رہنے والے امریکنز کو بھی اپنے پرچم سے محبت ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پرچم کو خدا نخواستہ زمین پہ گرا ہوا دیکھیں تو فوراً اٹھا کر چوم لیتے ہیں، ہم اسے مقدس جانتے ہیں، اور جبکہ وہ اس کا لباس پہن کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ محبت کے معیار الگ الگ ہیں. تو زندگی جینے کے بھی معیار الگ الگ ہیں. اب آپ کی زندگی کس صورت میں اچھی ہو سکتی ہے، اس کا بنیادی معیار یہ ہونا چاہیے کہ دانا کا قول ہے کہ آپ کا علم بس ایک نقطے میں مضمر ہے کہ آپ جتنا خدا کو جانتے ہیں اتنے آپ عالم ہیں. اسی طریقے سے جتنا خدا کو آپ جانتے ہیں اتنا علم آپ کے پاس ہے. باقی آپ کی ڈگریاں ایک طرف، آپ کی ساری علمیت اور فاضلیت ایک طرف. اسی طرح زندگی وہ اچھی جی رہا ہے جو خدا کے حکم پہ جی رہا ہے. کیا بات ہے جی، جتنا خدا کے حکم پہ جیے گا وہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی. آج سائنس کے معیار، آج آداب معاشرت کے معیار آپ کا ہاتھ تھام کے پھر دوبارہ مذہب کی جانب لے کے جا رہے ہیں، اور دین حقہ کی ان نقطوں کی جانب لے کے جا رہے ہیں کہ ایسے زندگی گزارنی ہے. کوئی معلوم یہ ہوا کہ آپ کو تو 1400 برس پہلے جینے کا پورا سلیقہ دے دیا. آپ کا کہنا یہ ہے آغا بھائی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور سرکار کے فرامین پر عمل کریں، یہی زندگی ہے، یہی فرما رہے ہیں. بلا شبہ. دیکھیں نا وہ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ قرآن اٹھائیے، رب آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اس کے احکامات آپ پہ واضح ہو رہے ہیں، اور قرآن نے آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا. کیسے بھلا؟ دیکھیں، عام ادیان جتنے بھی دنیا بھر میں موجود ہیں سوا مذہب حقہ دین اسلام کے، جتنے بھی ادیان ہیں وہ صرف اور صرف دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. دین نہیں ہے، مذہب ہے. جی وہ مذہب ہے، دین نہیں ہے. دین کہتے ہیں اس سلیقے کو جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. کمال ہے جی. تو مکمل زندگی گزارنے کا سلیقہ آپ کو دین مبین نے عطا کر دیا. بے شک بے شک. اب آپ اس سے جتنی آنکھیں چرائیں گے، جتنا آپ اس سے دور جائیں گے، آپ کی زندگی مشکل ہوتی ہے. ہم نے تو قرآن کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے کہیں کونے میں رکھ دیا برکت کے طور پر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی دن قرآن نے خدا سے یہ دعا کی اللہ اکبر کہ مجھے زبان عطا کر دے، اللہ اکبر، تو یہ وہ گفتگو کرے گا ہم سے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں گے. وہ دیکھیں نا، میں عرب ملکوں میں یہ خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کا رحل کے طور پر اس کے اوپر غلاف چڑھا کر اتنا اہتمام ان کے ہاں نہیں ہے. لیکن قرآن زندگی میں شامل ہے. جی جی، ہر قرآن زندگی میں شامل ہے، ہر موقع پہ وہ قرآن اٹھا کر پڑھ. ایون یہ کہ وہ بس میں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو اس کے درمیان میں جو ان کے پاس وقت ہے، بالکل بالکل یقین جانے خوش بھی ہیں. آپ یقین جانے قرآن ان سے راضی ہے. کیا قرآن ان سے راضی ہے، ان غلافوں اور رحل سے راضی نہیں ہوگا.
وہ تو آپ جب تک اس سے ربط قائم نہیں کریں گے وہ کیسے راضی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں قرآن کا نوحہ ہے. قرآن جو ہے وہ اپنی جگہ پر خود جو ہے یہ جو ہے شکوہ کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو پڑھنے کی کتاب تھا, میں تو سمجھنے کی کتاب تھا. تو قرآن وہ درس ہے کہ جس سے پوری زندگی کا احاطہ ہوتا ہے. رقت طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ اکرام, بلا اولیاء شبہ, اکرام, بلا اللہ شبہ, کے نیک بندے. بلا شبہ. آج اس دور میں بھی ایسے بندے موجود ہیں, انہی کی وجہ سے تو ہمارا بسر ہو رہا ہے, ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی ادروائز ہم لوگوں نے تو اپنا بیڑا غرق کر دیا. اللہ نعوذ باللہ, اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے اس وقت سے ہمیں بچائے کہ جب عذاب ہو رہا ہوگا. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. قرآن ہی ہے اور صاحب قرآن ہے کہ جن کی محبت ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گی. اچھا آقا بھائی, ایک انسان ہے زندگی میں مشکل وقت آ گیا ہے, ہار بیٹھتا ہے, اپنے آپ کو بس کہتا ہے بس ختم, میری زندگی ختم ہو گئی, کیا فرماتے ہیں؟ اچھے اور برے وقت کی دو باتیں یاد رکھیے. اچھے وقت کی ایک بہت بری بات ہے, اچھے وقت کی بری بات, کیا بات, اور برے وقت کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ بھی چلا جاتا ہے. کیا بات ہے جی. تو جب آپ امید رکھتے ہیں, پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ, تو جب آپ امید رکھتے ہیں تو اس اندھیرے کے پیچھے روشنی ہوتی ہے. یہ روز جو سورج ڈوبتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے, یہ اللہ آپ کو یہی تو پیغام دے رہا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے. کیا بات, بے شک بے شک. اگر آپ ہو گئے نا امید تو یہ کفر ہے, نا امیدی کفر ہے, بے شک. تو آپ نے امید سے جڑے رہنا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ بہرحال محدود وقت ہے, یہ مسلسل نہیں رہے گا, اس کا بھی ایک اختتام ہے, اس کا بھی ایک جگہ اگر پیمانہ لبریز ہو جائے گا یہ اینڈ ہو جائے گا, اور پھر اچھے دن آ جائیں گے. پھر خوبصورت بات دیکھیں, دو چیزیں ہیں, ایک ہے دعا, ایک ہے دوا. دعا یہ ہے کہ آپ رب تعالیٰ سے رجوع کریں جب آپ پہ کوئی مشکل آئے. دیکھیں دانا کا قول ہے کہ جب آپ پہ زندگی میں کوئی مشکل آئے تو آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں ارے یہ تھا ہی بہت گناہ گار, اس میں یہ جو مشکل آئی ہے نا خدا کا عذاب ہے. یہ ایک بات آپ نے عام طور پہ سنی ہوگی. اور ایک سنتے ہیں کہ یار بہت شریف آدمی ہے, نیک آدمی ہے, پرہیزگار ہے, رب تعالیٰ کی عبادت کرتا, اس کی آزمائش ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا اس کو آزمائش کہہ رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے, یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ دانا کے قول میں مل جاتا ہے. دانا سے میری ہمیشہ مراد مولا کل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مشکل کے درمیان میں دنیاوی اسباب کے راستے اختیار کرنے لگ جائیں کہ کسی ضرورت میں میری یہ مشکل حل ہو جائے, تو جان لیں کہ یہ عذاب ہے. اللہ اکبر. اور اگر آپ اس وقت اللہ سے رجوع کر لیں تو جان لیں کہ آزمائش. کیا بات ہے جی, کیا بات, دانا کا قول کمال کا قول, ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے اپنی مشکل میں رب تعالیٰ سے ربط قائم کرنا ہے. چنانچہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ کی وہ مشکل آزمائش ہے. آزمائشیں ٹل جاتی ہیں, اس کے انعامات بھی ملتے ہیں, کرامات بھی ہوتی ہیں, اس کے فضل بھی اترتے ہیں, اس کے کرم بھی اترتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی مشکل کو آزمائش بنانا ہے, رب سے رجوع کرنا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ اصول وضع کر لینا ہے کہ تھوڑا سا نیچے دیکھنا ہے, نیچے دیکھنا ہے, تھوڑا سا نیچے دیکھنا ہے. آپ سے کمتر کون ہے, آپ سے زیادہ مشکل میں کون ہے؟ بھئی کسی نے نوحہ سنایا کہ جی میری زندگی میں تو بڑے دکھ ہے, میں بہت پریشان ہوں. تو ندائے غیبی آئی, ایسا کرو اپنے سارے غموں کو پوٹلی میں باندھ لو اور پوٹلی میں باندھ کر کے لے کر آ جاؤ. وہاں پر اور لوگوں کے بھی غم پڑے ہوں گے, تم ان غموں کو چھوڑ کر کسی اور کے غم اٹھا کے لے جانا. وہ اپنے غم لے کر آ گیا. اب جو اس نے دوسرے کی پوٹلی کھولی تو اس نے کہا یہ تو مجھ سے بھی بڑے غم ہے. تیسرے کی کھولی تو بولے اتنا قرضہ. چوتھے کا کھولا تو بھائی یہ تو قتل ہی ہو رہا ہے, یہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے میرے غم ہی دے دو جن کو میں سلجھانے کا سلیقہ جان. رب آپ کی پسلی سے زیادہ زور پہ نہیں دیتا آپ کو وزن. جتنا وزن آپ اٹھا سکتے ہیں اتنا وزن رب تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, اور اپنے مسائل کا حل آپ خود نکال سکتے ہیں. بالکل. اچھا آغا بھائی, اپنے مسائل کا حل ہم خود نکال سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں معاشرہ صحبت کی طرف چلا گیا. ہمارے ہاں بہت غلط صحبت, ایک دوسرے کے ساتھ ہم جب صحبت میں بیٹھتے ہیں ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ یہ بندہ کتنا نیک ہے, کتنا گناہگار ہے, کس قابل, کیا اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے, کیا اس قابل ہے کہ ہم اس سے اپنی کوئی بات شیئر کریں. ہم تو بغیر سوچے سمجھے باتیں بھی شیئر کر رہے ہیں. اپنی ٹینشن میں اپنے ذہن کا, اپنے دماغ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں. میں چاہوں گا مختصر سے اس کا جواب مل جائے کہ صحبت کا کتنا اثر ہے زندگی میں. اب دیکھیں, اب اس کے اندر جو ہے نا ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں. آپ گھر جائیے گا تو سب سے پہلے جا کر اپنی والدہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھیے گا, اور وہ جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی, کہ آپ کی آنکھ میں وہ دانائی نہیں ہے جو اس ماں کی آنکھ میں دانائی تھی کہ اس نے بچپن میں آپ کو کہا تھا اس بچے کے ساتھ مت کھیلا کرو.
اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آج اس بچے کا ذرا پتہ نکالیے، اسی محلے میں جائیے، اس بچے کا پتہ لگائیے، تو آپ کو پتہ چلے گا واقعی وہ اچھا آدمی نہیں بنا، یعنی ماں کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا کہ اس بچے کی صحبت میں رہے گا تو اس پہ برے اثرات ہوں گے۔ اگر وہ ماں دیکھ سکتی ہے تو آپ تو جہاں دیدہ آدمی ہے، باہر اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو شخص آپ کو گناہ کی جانب راغب کرے، جو شخص آپ کی برائی کو آپ کے سامنے بیان نہ کرے، جو شخص جو ہے وہ آپ کی جھوٹی تعریف کرے، یہ وہ علامات ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ میرے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ یعنی دوستوں سے آپ کی پہچان ہو، آپ کا حلقہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ اگر اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے اس کے اثرات آپ پہ ہوں گے۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں اگر شیر کے بچے کو بھیڑوں کے غول میں چھوڑ دیا جائے تو وہ دھاڑنا چھوڑ کے منمنانا شروع کر دے گا، اتنا اثر پڑتا ہے معاشرے کا جی۔ تو صحبت کا بہت اثر ہے۔ تو آپ نے اپنی صحبت خود اختیار کرنی ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے اور بہت خوبصورت قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرو اور تخلیہ اختیار کرو، اکیلے ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے پاس اچھی صحبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ صحبت تلاش نہ کریں، اگر اچھی صحبت نہیں ہے، آپ کے آس پاس ساری بری صحبت ہے، تو آپ اکیلے ہو جاؤ، کم از کم ان کے ساتھ میں بیٹھو۔ کیا بات ہے، آپ پہ برے اثرات پڑیں گے۔ یہ تو ہمیں دیکھیں صحابہ کرام سے درس مل رہا ہے، اس پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے پھر کہاں جائیں گے؟ ہم تو کسی در کے قابل ہی نہیں، ہمیں تو اسی در سے ملتا ہے۔ ستارہ ہے، آپ نے اس کی نقل میں، اس کی پیروی میں چلنا ہے، ستارہ آپ کو پار لگا دے گا۔ اچھا آغا بھائی، آپ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، پرسنل آگے میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، کہ آپ جب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں بالکل وہ کہتے ہیں نا ہوش ہی نہیں رہتا، مطلب ہوش، آپ گم ہو جاتے ہیں اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے، لیکن جب صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں تو تھوڑا آپ زبان کو سنبھال کر، ہر لحاظ سے خود کو کنٹرول کر کے لوگوں کا کہنا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیے، میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے آپ کو، مجھے جو مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت خداوندی ہے بے شک کہ آپ کو اور مجھے تلاش نہیں کرنا پڑا کہ حق کہاں ہے، آپ حق پہ پیدا ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے جی، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے مدارج بنانے، میری جان قربان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، میری جان قربان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، میری جان قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن یہ نوکر ہے میرے آقا کے۔ کیا بات ہے جی، سب پیغام سنانے آئے تھے کہ وہ آنے والے ہیں جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے مدارج تو رکھنے ہیں نا، تو مدارج رکھتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ تاریخ اسلام کا جتنا مطالعہ میں نے کیا ہے، اس میں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمیشہ مدحت اہل بیت بیان کی ہے۔ کیا بات ہے، بڑے اچھے اور ان سے توسل اور تمسک لیا ہے۔ میں تو صحابہ کی پیروی کر رہا ہوں۔ قبر میں ساتھ لے کر جانے کا بھی کہا ہے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ یہ ان سے لکھوا لو اور اس سے میری، اب دیکھیں اس سے یہ معلوم ہوا آپ صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ میں صحابہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، وہ یہ کہ جس طرح لوگ کہا کرتے تھے، میری اپنی عشق کی بات ہے، لوگ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ یا رسول اللہ پہ قربان، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میرے بچے صحابہ پہ قربان۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آغا بھائی، میں نے بچپن سے دیکھا آپ کو مختلف محافل میں بھی، اور ماشاءاللہ آپ محفل نعت جو ہوتی ہیں ان کی بھی ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، میزبانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم اور برکت عطا فرمائے۔ تو کیا کبھی کہیں آپ نے نعت شریف بھی پیش کی ہے؟ اگر ہو سکے تو ایک دو لائن۔ نہیں پڑھی، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ میں وہ جس طرح ایک اچھا جو ہے وہ خوشگلو ہوتا ہے، ایسی ایک اچھا سنکار بھی ہوتا ہے۔ بہت اچھا سننے والا ہوں، اس لیے میری اکثر محافل میں آپ ہوتے ہیں، تو میں اچھے نعت سننے والا ہوں، اور میں اکثر آپ کو میں چاہتا ہوں اگر کوئی شعر، کوئی بھی ایک دو اشعار اگر ہو جائیں، ہدیہ نعت ہو یا مناقب میں سے کچھ ہو۔ میں اس کے لیے ایک بہت ہی سادہ سی بات ہے، لیکن اس کے اندر اتنا عشق پنہا ہے، اتنی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے کہ اس شعر کو میں اپنا مطمع نظر بنا کے بیٹھا ہوں۔ میرا تو جی چاہتا ہے میں اپنے ماتھے پہ کندھا کروا لوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب اقبال سے معذرت کے ساتھ، حضرت علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، میں مصرع اولا کو ثانی کر رہا ہوں اور ثانی کو اولا کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسی بڑی چیز کی آمد آخر میں ہوتی ہے،
تو یہ لوح و قلم تو ہیں ہی چھوٹے، انہیں پہلے آنا چاہیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. سبحان اللہ، ارشاد ارشاد. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کیا تیرے. بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آغا شیرازی صاحب یقین جانیے نور ہدایت میں نور تو ہے ہی ہے، علماء کرام کا نور، قرآن کا نور، حدیث کا نور. آج آپ آئے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی، میرا دل نور و نالا نور ہو گیا. اور ہماری یہ بزم الحمدللہ اور چار چاند لگائے ہیں ہمارے آغا بھائی نے. ہماری دعا ہے ہمارے ناظرین جو نور ہدایت کو پسند کرتے ہیں ان سب سے بھی گزارش، آپ علماء کرام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں. آغا شیرازی صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ کریم انہیں اور کامیابیاں عطا فرمائے. آغا بھائی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامتی نصیب فرمائے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.